بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی تاریخ کا دن ہے، جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور شہدائے کربلا اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے اس کام کو جاری و ساری رکھے، اس میں ہم کو دوام بخشیں اور ہمیں مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کام کو جاری و ساری فرمائیں۔ تو طہارت کا بیان سے ہم شروع کریں گے۔ طہارت کا بیان ہے یہ، یعنی یہاں پہ طہارت کے تعلق سے بات ہوگی۔ یہ طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت کی فضیلت کیا ہے اور طہارت کی کتنی قسمیں، بس اس میں یہی بتایا جائے گا۔ اب آج کا مختصر سا ہمارا یہ درس ہوگا۔ پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ طہارت کہتے کسے، کیونکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ہمیں حاصل کرنے سے پہلے اس کی ایک پہچان ہونی پڑتی ہے۔ جب تک کسی چیز کی پہچان نہیں آئے گی، جب تک اس چیز سے ہمیں نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پنکھا ہے، اب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اگر چالو کرے گا تو ہم کو ہوا آئے گی، تو پھر ہم پنکھا کھولیں گے نہیں۔ جب ہم کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ پنکھا جو ہے اس سے ہوا آتی ہے، تو پھر ہم بھئی اس سے ہوا لینا رہتا ہے تو اسے کھولتے اس کو۔ تو جب تک ہم کو کسی چیز کی پہچان نہیں تھی کہ بھئی اس کا کام کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو طہارت کہتے کسی ہے، جب تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہوگا تو پھر آگے کا مرحلہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز بتائی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، طہارت ہو، کچھ کوئی بھی چیز ہو، عقیدہ ہو، تو پہلے اس کی تعریف جانی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز ہے کیا۔ جب تک وہ تعریف نہیں جانی جائیں گی تو پھر آگے کا کام مشکل ہوتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو طہارت کہتے کسے، پہلے ہمیں یہ جاننا ہے۔ تو طہارت کی تعریف، طہارت کسے کہتے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ طہارت کی تعریف کیا ہے، طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ طہارت کے معنی کیا ہے؟ پاکیزگی کے ہیں۔ اب اور اصطلاح شریعت میں یہ جو معنی طہارت کے معنی پاکیزگی کے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ لغوی معنی یہاں پہ ہے۔ یہ کون سا معنی ہے؟ لغوی معنی، یعنی ڈکشنری میں اس کا معنی کیا آتا ہے؟ پاکیزگی آتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں، شریعت کیا کہتی ہیں طہارت کو؟ شریعت میں طہارت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت یعنی اسلام کا قانون۔ تو طہارت کس کو کہتے ہیں شریعت میں؟ نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک ہونے کا نام طہارت ہے۔ کس کا نام ہے طہارت؟ نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک ہونے کا نام طہارت ہے۔ اب یہ نجاست حکمی حقیقی کیا ہے، یہ آگے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اب فی الحال آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ طہارت کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ شریعت کس طرح میں طہارت؟ نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک ہونے کا نام نجاست ہے، وہ طہارت ہے۔ اس کا نام ہے طہارت، نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک ہونے کا نام طہارت ہے۔ اور اس کا معنی کیا آتا ہے؟ اس میں لغت میں کیا معنی آتا ہے اس کا؟ پاکیزگی۔ یہ ہو گئے طہارت کی تعریف۔ طہارت کسے کہتے ہیں ہم یہ جان لیے۔ طہارت کہتے ہیں شریعت میں نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک ہونے کا نام طہارت ہے۔ اب طہارت کی فضیلت کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پاک ہے، پس تم پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ کیا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلام پاک مذہب ہے، پاک ہے اسلام، تو تم بھی پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ جنت میں کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز، جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ تو دوستو یہاں پہ قابل غور
بات ہے، قابل فکر بات ہے کہ اگر ہماری طہارت صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ مسائل سیکھنا بڑا ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر یہ نہیں سیکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بتائیے، اگر ہم طہارت ہم کو صحیح نہیں آئے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس جنت کی کنجی کیسے آئیں گے؟ نماز پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر جنت کی کنجی ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ بغیر نماز کے، بغیر یہ طہارت صحیح لیے کہ پھر کیسا ممکن ہے یہ ساری باتیں؟ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور مقام پہ سرکار دو عالم وسلم فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ فرمایا گیا کیا ہے؟ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، اعتقاد جو ایمان کا اصلی حصہ ہے، اور عمل جو ایمان کا اصلی حصہ تو نہیں لیکن باعث زینت اور تقویت ہونے کی وجہ سے مجازاً ایمان کا حصہ ٹھہر سکتا ہے۔ بس اس کا بڑا حصہ یعنی نماز چونکہ طہارت پر موقوف ہے، اسی لیے اس کو نصف ایمان فرمایا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک کیا ہے پہلا حصہ؟ اعتقاد جو ایمان کا اصلی حصہ ہے، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ عقیدہ جو ہے یہ ایمان کا اصلی حصہ ہے، اور عمل جو ایمان کا اصلی حصہ تو نہیں ہے لیکن باعث زینت اور تقویت ہونے کی وجہ سے، یعنی زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، کیونکہ عمل سے زینت ہے نا، عمل ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ عقیدہ جب ہمارا درست ہوگا تو عمل اس سے اس کی زینت ہوں گی، تو باعث زینت اور تقویت ہونے کی وجہ سے مجازاً جو ہے یہ ایمان کا حصہ ٹھہر سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس کا بڑا حصہ یعنی نماز، عمل کا جو بڑا حصہ، عمل میں جو مین چیز جو بڑی عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ نماز ہے۔ نماز چونکہ طہارت پر موقوف ہے اس لیے اس کو نصف ایمان فرمایا گیا۔ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر کہ اللہ تعالیٰ اس پاک عابد کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاک عابد کو دوست رکھتا ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ اس پاک عابد کو دوست رکھتا ہے جو احکام میں شریعت کے موافق پاکی کیا کرتا ہے، جو احکام میں شریعت کے موافق پاکی کیا کرتا ہے، یعنی شریعت جس طرح پاک رہنے کا حکم دے رہی ہے اس طریقوں کو پورا فالو کرتا ہے، اس طریقے سے پاک رہتا ہے۔ اور ایک مقام پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسموں کو پاک اور صاف کرو۔ یہ ساری حدیث ہے۔ طہارت کے اور بہت فضائل ہے۔ واضح ہو کہ طہارت نماز کے لیے ایسی ضروری چیز ہے، کیا فرما رہے؟ واضح ہو کہ طہارت نماز کے لیے ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ بعض علماء نے جان بوجھ کر بے طہارت نماز پڑھنے کو کفر لکھا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ طہارت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو کیا فرما دیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بے طہارت بغیر طہارت کی نماز پڑھے گا تو علماء نے اس کو کفر لکھا ہے، بعض علماء نے، کیونکہ اس میں سراسر عبادت کی بے ادبی اور توہین ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے اس کو کیا کیا ہے؟ کفر لکھا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے طہارت کہتے کسے ہیں، طہارت کب ٹوٹتی ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ اکثر مسلمان اس سے ناواقف ہے، لا علم ہے اس بات سے کہ طہارت کب ٹوٹتی ہے۔ طہارت نہیں ٹوٹتی سو چیزوں سے بھی طہارت ٹوٹ جاتی سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان لوگوں کی۔ تو یہ لا علمی بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو بہت گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس سے لا علمی کی وجہ سے، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے جو ہے انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کے بارے میں فرمایا گیا العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو۔ تو جب راستہ ہم چل رہے ہو کوئی تو روشنی ہو تو پھر راستہ صحیح ہوتا ہے نا، اگر روشنی نہ ہو تو پھر راستہ کتنا کٹھن ہوتا ہے، نہیں کہاں گڑا ہے نہیں معلوم ہوگا، کہاں کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہوگا، کہاں ہمارے لیے خطرہ ہے کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ روشنی ہو تو پھر ہمیں سب دکھائی دیتا ہے کہ بھئی ہاں راستے میں کہاں گڑا ہے، کدھر سے جانا ہے کدھر سے نہیں جانا ہے۔
تو روشنی بہت ضروری ہے راستہ چلنے کے لیے. تو ہم اتنا بڑا راستہ چل رہے ہیں، آخرت ہم کو بنانا ہے، نہیں دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے آخرت بنانے کے لیے. تو اب یہاں پہ ہم آخرت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں روشنی کی ضرورت ہے. اگر روشنی نہ ہوگی تو پھر کیا غلط کیا صحیح ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا، کہاں گڑھا ہے، کہاں اچھا راستہ ہے، کون سا اچھا راستہ ہے کون سا خراب ہے، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہوگا پھر. تو اس لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. العلم نور، علم نور ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ہے. تو جب جانیں گے کہ طہارت کب ٹوٹے گی تو پھر ہم کو معلوم ہے طہارت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کب نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں. طہارت لے کر نماز پڑھنا ہے، نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن طہارت کب ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے یہ تو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے نا. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، طہارت نہیں ٹوٹتی سو چیزوں سے بھی ٹوٹتی سمجھ کے نماز چھوڑ دیتے. اللہ خیر فرمائے. تو دوستوں طہارت کی کتنی قسمیں، یہ اب یہاں پہ تیسری بات یہ کہ طہارت کی قسمیں کتنی ہیں، طہارت کی اقسام. طہارت کی دو قسمیں. کتنی ہیں طہارت کی قسمیں؟ دو. طہارت کی اور بھی قسمیں ہیں، مثال کے طور پہ کپڑے کی طہارت ہے، مکان کی طہارت. اب یہاں پہ موٹی بات بتائی جا رہی ہے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ، ایک طہارت کبریٰ. ایک طہارت صغریٰ، ایک طہارت کبریٰ. صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی اور کبریٰ کہتے ہیں بڑی، یعنی ایک چھوٹی طہارت ہو گئی ایک بڑی طہارت. طہارت صغریٰ وضو ہے، چھوٹی طہارت کیا ہے؟ وضو ہے. اور طہارت کبریٰ غسل ہے، یعنی بڑی طہارت غسل کو کہتے ہیں. طہارت صغریٰ وضو کو کہتے ہیں اور طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں. پہلے اب یہاں ہم یہ بات سمجھ لی ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں اور طہارت کی فضیلت کیا ہے اور طہارت کی قسمیں کہتے ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ. طہارت صغریٰ وضو کہتے ہیں، طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ آج کے درس میں اتنی بات ہم جانے ہیں. آگے ہم جو جانیں گے وہ پہلے طہارت صغریٰ کے بارے میں جانیں گے، یعنی وضو کے بارے میں پہلے ہم جانیں گے. آج کے درس کے لیے اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.